حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ میں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاتھ میں 2 ترازو دیکھا اور 2 پلڑے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ 2 پلڑے اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے. ایک پلڑے ترازو کے ایک پلڑے میں پوری انسانیت سے ایک پلڑے میں ہے اور دوسرے پلڑے میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ. وہ فرمایا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کا پلڑا بھاری ہے اور دوسرے پلڑے میں ساری کائنات ہے. اب وہ کس وجہ سے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اعمال اور ایمان کی وجہ سے وزنی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم بذات خود جسامت کے لحاظ سے ہلکے پھلکے تھے لیکن ایمان اور اعمال کے لحاظ سے بڑے وزنی تھے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ آپ اس کو دیکھ لیں. وہ فرماتے ہیں نحن قوم اعزنا اللہ بالاسلام. ہم ایک ایسی قوم ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اسلام کی وجہ سے عزتوں سے نوازا. اسلام کی وجہ سے. اور اگر کسی نے عزت والا آدمی دیکھنا ہے تو وہ مجھے دیکھے. حضور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میری زندگی کے اندر ایک وقت ایسا تھا کہ میں جانوروں کو اونٹوں کو چرایا کرتا تھا اور فرمایا کہ آج میں اشرف المخلوقات کو چرواتا ہوں. اور فرمایا مکے کی زندگی کے اندر میرا 22 بالش لمبائی اور 22 بالش چوڑائی میں میرا مکان تھا مکے میں اسلام سے پہلے. اور جب اسلام میں داخل ہوا تو 22 لاکھ مربع میل اندر حکومت میں. اور فرمایا کہ میں ایک مرتبہ اونٹوں کو چرا رہا تھا اور ایک اونٹ مالک کی مجھ سے گم ہو چکی. اس کو تلاش کرتا رہا. مالک کے سامنے آیا, اس نے مجھے تھپڑ نصیحت کیا تو میں اس کے اسلام سے پہلے اس تھپڑ کا جواب نہیں دے سکتا. اور اسلام کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے وہ قوت عطا فرمائی کہ میں فرش پر بیٹھا ہوں, عرش سے میں فرشتے کو کان سے پکڑ کر نیچے زمین پہ لا دوں. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ اسلام اور ایمان والی زندگی گزاری. حضرات صحابہ ہیں, کئی مثالیں میرے اور آپ کے سامنے. ایک مرتبہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایران پر حملہ کا ارادہ ہوا تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی اسلام میں کہیں روپوش ہو گئے, چلے گئے. تو مجمع جو بیٹھا تھا انہوں نے کہا امیر المومنین کہیں چھپ کے بھاگ گئے. 3 دن غائب رہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ 3 دن غائب رہے. چوتھے دن جب واپس آئے تو مسکراتے ہوئے فرمایا کہ آپ نے کیا سوچا کہ عمر بھاگ گیا؟ میں تو سمندر سے بات کرنے گیا تھا, میں تو صحراؤں سے بات کرنے گیا تھا. سمندر کو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے مخاطب کر کے فرمایا کہ میری فوج آپ کے اوپر سے گزرے گی, آپ میرے ساتھ کیا تعاون کریں؟ تو اس سمندر نے کہا کہ آپ کی فوج کے پاؤں کے نیچے میں ان کو پانی لگنے نہیں دوں گی. ایسا ہی ہوا. صحراؤں کو مخاطب کیا, فرمایا کہ ایران اور یہاں سے میں یہ تمام صحرا کو ہموار کر دوں گا, آپ کی فوج کو پاؤں اٹھانے نہیں پڑے گی. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے ایسی زندگی گزاری اعمال و ایمان والی کہ گرم ہوا چل رہی ہے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے ہوا کو مخاطب کر کے فرمایا کیا آپ اس زمین پر امیر المومنین نے عدل و انصاف نہیں قائم کیا؟ کہ آپ اتنی گرم ہوا میرے چہرے پہ لگ رہی ہے؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب تک عمر ہے کبھی بھی
مدینہ اور مکہ کے اندر گرم ہوا نہیں چلی، زمین ہل رہی تھی، آگ نکل رہی ہے، سب کو للکارا، میرے اور آپ کے سامنے گزری، لیکن فلا خوف علیہم ولا هم يحزنون۔ یہ کیوں ہے؟ یہ ہمارے اعمال اور ایمان کی کمزوری ہے۔ ہمیں ایسی زندگی گزارنی چاہیے جو قرآن اور احادیث نے بتائی ہے۔ اگر ہم اپنے من اور اپنے خواہشات کے پیچھے چلیں گے تو یقین کریں کہ ہماری کوئی زندگی نہیں ہے، نہ دنیا کی نہ آخرت کی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت اور فرمان برداری کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔